جتنا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا آسانی ہوگی، اور اگر مال ہے بھی تو حلال ہو، حلال۔ آج آپ دیکھیں قوموں کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ حرام، حرام کو ہم کر دو، حرام لقمہ۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نور نہیں ہے ہمارے اندر۔ آج معاشرہ ظاہر حلیہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ مجھے آپ لاکھ خوش کرتے رہیں، مولانا آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، میں جانتا ہوں میں اندر سے کیسا ہوں۔ دنیا کی روشنیاں، یہ چکا چوند مجھے روشن نہیں کر سکتے، میں آپ کے لیے روشن۔ ملائکہ کے لیے روایت ہے وہی گھر روشن ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، کہاں کروں گا میں، کس سے کروں گا میں؟ آج میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس پہ آتی ہوئی تصویر پہ تو میری انگلی رکتی نہیں کہ میں اس کو اگنور کر دوں۔ اندر پاکیزگی ڈالے۔ دنیا ہمیں آلودہ کرنا چاہتی ہے، حرام لقمہ، حرام تعلقات، حرام یہ ٹی وی میڈیا آپ کے سامنے ہے۔ ہر کوئی نفس کا غلام ہے، نفس۔ اگر آج آپ اپنی زبان پہ قابو پا سکتے ہیں، اپنی نگاہوں پہ، نس پہ، تو آپ پہنچے۔ مشہور عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نہر بہ رہی تھی، درخت کے سائے تلے ایک سیب آیا، اٹھایا، کھا لیا۔ خیال آیا کہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، پتہ نہیں کس کے درخت سے ٹوٹا، کس کے باغ سے ٹوٹا، میں نے تو کھا لیا، جائز نہیں ہے۔ پانی جہاں سے آ رہا تھا پیچھے پیچھے گئے کہ یہ نہر گزر کہاں سے رہی ہے، دیکھا تو ایک باغ میں سے آ رہی تھی۔ کہا اسی باغ کے مالک کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا کہ ایک سیب تھا، میں نے کھا لیا، مجھے حلال کر دیں یا پیسے لے لیں، کیونکہ ورنہ میرے پر جائز نہیں ہے۔ یہاں انسان پوری کی پورے باغ کھا جاتا ہے لوگوں کے، یہاں پورے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا لوگوں نے، پتہ نہیں ملک کھا گئے لوگ۔ وہ شخص جس کا باغ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پاکیزہ جوان ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا چل کے آیا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا۔ کہا میری بیٹی ہے ایک جو نابینا ہے، جو بہری ہے، جو گنگی ہے، اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کھاؤں گا۔ اب اس طالب علم کے لیے قیامت ہدف تھا زندگی کا، دنیا نہیں۔ اس نے بولا ہاں میں کروں گا۔ جب شادی ہو گئی، سب ہو گئی، جیسی کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا، جیسی سلام کیا وہ والد بھی آ گئے۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نابینا ہے۔ کہا ہاں، اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ کہا یہ بہری ہے، سنتی نہیں، ہاں اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز۔ کہا گونگی بول نہیں، اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی پھر اولاد میں سے عالم ایسے پیدا ہوتے ہیں عزیزان محترم، اسٹرکچر باطن پاک۔ میں آپ کو نہیں خدا نخواستہ، اپنے آپ آلودہ ہوں، میں بہت بہت آلودہ ہوں۔ صبح شام نگاہیں گناہ کر رہی،
نہ چاہتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے پیچھے مت چلو، پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو مگر کسی خاتون کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ نگاہ۔ آج ہم گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے، حلال ہو مکس ہو گیا ہے سب۔ یہی تو وہ زمانہ ہے جس کے لیے رسول خدا کی حدیث تھی، اپنے اصحاب کو کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا ایک نیکی کرنا اصحاب کے 50 نیکیوں کے برابر تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک نیکی کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا۔ یہی زمانہ ہے وہ۔ آج آپ کے سامنے آپ سچ بول نہیں سکتے، سچ کو دفاع نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ آج معاشرے میں نصیحت واعظ ختم ہو گیا ہے، اولیاء ہیں ہی نہیں، ہیں تو پوشیدہ ہو گئے۔ پہلے لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے، اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے۔ آج کوئی نہیں ہے نصیحت کرنے والا۔ آج آپ دیکھ لیں کس مسلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ اللہ کی دعوت دینے کے لیے مسلک تھوڑی چاہیے کوئی، خدا تو سب کا ہے، جو مسلمان نہیں ہے خدا تو اس کا بھی ہے۔ خوف خدا، خدا کی محبت، خدا سے عبادت۔ خدا خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔